لوکل اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہوئے تھے اس دفعہ 182 ووٹ ورسز 5 کے ساتھ الیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ ہوئے تھے اس دفعہ 182 ووٹ ورسز 5 کے ساتھ الیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا 20-25 20-26 دونوں سال کی ہماری ممبرشپ ہے۔ تو ہم بڑے احتیاط کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں جو ڈپلومیٹک ہیں وہ اس کو ادا کر رہے ہیں، اور ہماری جو ٹینیور ہے وہ 31 نومبر 2026 تک ہے۔ وہاں بھی ایک ریزولوشن یو ایس نے اسپانسر کی ہے اس حوالے سے، لیکن وہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جعفر ایکسپریس پہ بھی یہ یو این سیکورٹی کونسل کی ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ٹیررسٹ اس حوالے سے، لیکن وہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جعفر ایکسپریس پہ بھی یہ یو این سیکورٹی کونسل کی ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے، سیکورٹی کونسل کی ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ٹیررسٹ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ہماری ذمہ داری جی انٹرنیشنل کمیونٹی کو پرٹیکولرلی اس بیک ڈراپ میں جو انڈیا میں جو واقعہ ہوا ہے اور جو مودی کی گورنمنٹ جو ہے ہم پہ الزامات لگا رہی ہے، ڈائریکٹلی تو ابھی انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن ان کے میڈیا اور ذمہ داران جو ہیں وہ اس پہ الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن اب مودی واحد حکمران ہے دنیا کی تاریخ میں جس کے اوپر ویزے کی پابندی جو ہے امریکہ نے لگائی تھی، اور وہ ٹیررسٹ ہونے کے حوالے سے لگائی تھی کہ اس نے 21-2200 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھا گجرات کا۔ کوئی بتا دے کہ کسی اور ملک میں اس قسم کا جو ہے ریکگنائزڈ سرٹیفائڈ ٹیررسٹ جو ہے وہ حکمران ہو۔ یہ تاریخ ہے، یہ میں نے خود نہیں انوینٹ کیا، وہ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں۔ اور یہ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ 7 لاکھ فوج وہاں پہ ہے، 9 لاکھ ہے یا 7 لاکھ ہے، بڑا لمبی چوڑی فگر ہے۔ 9 لاکھ ان کی 9 لاکھ کی موجودگی میں اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے، تو اس پاسبلٹی کے اوپر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کوئی نورا کشتی تو نہیں ہوئی، یا کوئی اس قسم کا واقعہ تو نہیں ہے جس سے وہ پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہتے ہوں، یا پاکستان کو کسی ہیلے بہانے سے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہوں۔ ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے یہ کنڈیم کیا ہے، ان آل فارمز جو ہے ہم ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ کوئی بالکل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، پاکستان سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اگر ٹیررزم کا نشانہ بنا ہے تو پاکستان ہے۔ آج بھی ٹیررزم از ریجنگ ان پاکستان، بوتھ ان کے پی اینڈ ان بلوچستان۔ بی ایل اے ٹی ٹی پی دونوں کے اسپانسرز جو ہیں وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، علاج وہاں پہ کرواتے ہیں۔ یہ میں کوئی اسپیکولیشنز نہیں کر رہا، میں ہارڈ فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیڈرز جو ہیں ایکٹیولی وہ ہمارے یہاں پہ ٹیررزم کو اسپانسر کر رہے ہیں۔ وے بیک جب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی افغانستان میں، اس وقت جس طرح ان کو کیش ڈول آؤٹ کیا جاتا تھا ٹیررسٹ کو، باقاعدہ ویڈیوز جو ہیں ہم نے اس وقت جو ہے آن ریکارڈ لے کے آئے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں۔ تو افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے یا جو بی ایل اے کر رہی ہے، اس میں فٹ پرنٹ جو ہے یا فنگر پرنٹس جو ہیں وہ صاف نظر آتے ہیں ہندوستان کے، اور جو ان کے حکمران کے کریڈینشلز ہیں ایز ٹیررسٹ وہ بالکل جو ہے اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے اسٹیٹ ہندوستان نے جو ہے کینیڈا بھی ایکسپورٹ کیا ٹیررزم، یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ایکسپورٹ کیا، دونوں ملکوں نے اس پہ احتجاج کیا، یہاں تک کہ کینیڈا نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی خطر میں ڈال دیے، اور کینیڈا کے وزیر اعظم جو ہے اس ٹیررسٹ اٹیکس کے اگینسٹ جو ہے جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا وہ ان پریسیڈنٹڈ ہے کہ ویسٹ میں ہندوستان کے خلاف اس قسم کا پروٹیسٹ ہوا ہو۔ سیم ہیپنڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آلسو۔ اللہ کے فضل سے پاکستان پہ کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں، کسی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے کسی ممبر کے خلاف، کسی ملک کے خلاف کوئی اس قسم کے الزامات نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ یہ اس ساری بیک ڈراپ میں اگر ہندوستان جو ہے انہوں نے آفیشلی ابھی کوئی پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن اگر وہ کوئی اس قسم کا کوئی اٹھاتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، نہ ہندوستان کو شک ہونا چاہیے، نہ بین الاقوامی جو برادری ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا. ہم اپنے دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں، اور جو ہے سب سے بڑی گواہی جو ہے ہمارے پاس زندہ گواہی کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے. یہ گواہی ہے کسی کے پاس کہ ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کنٹیسٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، آئی سی جے میں، وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس کی رہائی کے لیے. ایک کمیشنڈ آفیسر جو ہے وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہے، وہ یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے اس کو اسپانسر کر رہا تھا. تو سیریز آف انسیڈنٹس آپ کو پچھلے 15 20 30 سال میں ملیں گے جو اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں جو کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہوتا ہے. ان کا جو ہے جو پشت پناہی جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے، چاہے وہ افغانستان کے ذریعے ہو. اب دیکھیں ہمارے ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ اس سرزمین پہ بیٹھ کے جو ہے جو ہمارے ملک میں کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں. ان کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ کن کے ساتھ ان کے تانے بانے جو ہے بنے ہوئے ہیں اس وقت؟ بی ایل اے کھلم کھلا جو ہے ہندوستان کے ساتھ اپنے جو تعلقات جو ہے وہ پبلسائز کرتی ہے. ہمارے لیے تو یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ جو ہے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. تو ایک لو انٹینسٹی جنگ جو ہے ہندوستان جو ہے ٹیررسٹ وار جو ہے ہمارے خلاف آلریڈی لڑ رہا ہے. تو اگر انہوں نے اس کا جو اسکیل جو ہے اوپر کرنا چاہا تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اپنے ملک کی سرزمین کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی انٹرنیشنل میں پریشر میں آنے والے نہیں ہیں. ہم نے پلوامہ کے اوپر بھی جو ہے اس وقت کیا، جو جس طرح کا ہم نے ریئیکشن دیا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اور ہمیں فخر ہے اس وقت کہ انہوں نے ہماری ایئر سپیس کی خلاف ورزی کی اور ہم نے اپنی ایئر سپیس کا دفاع کیا. ہم آج بھی پاکستان کے ذرے ذرے کا دفاع کریں گی، ہماری افواج اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام. کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس قسم کی جا رہی ہے جو اس قسم پچھلے 2 دن سے جو پراپیگنڈا چل رہا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اگر اس کو کسی اور شکل اس نے اختیار کی تو پاکستان کی وحدت جو ہے وہ بالکل ڈسپلے ہوگی آن انٹرنیشنل سین، اور ہندوستان کو بھی پتہ لگے گا کہ ہم کس طرح جواب دے سکتے ہیں. تو آپ سوالات پوچھیں اگر ایک سیکنڈ میں صرف ایک یاد کرا دوں. ان کی جو ہسٹری ہے، یہ میڈلن آل برائٹ نے کتاب لکھی تھی اور اس کا انٹروڈکشن پریزیڈنٹ کلنٹن نے لکھا تھا. اور پریزیڈنٹ کلنٹن نے کیا لکھا تھا؟ ڈیورنگ مائی وزٹ ٹو انڈیا ان 2000 some Hindu militant decided to vent their outrage by murdering 38 Sikhs in cold blood. If I had not made the trip, the victims would probably still be alive. If I had not made the trip because I feared what militants might do, I couldn't have done my job as President of the United States. تو ایک ہسٹری ہے، یہ میڈلن آل برائٹ لکھنے والی ہے، پریزیڈنٹ کلنٹن اس کا انٹروڈکشن کرنے والا ہے. انڈس واٹر ٹی ٹی پہ چونکہ اے جی صاحب اس کے ایکٹیو ممبر ہیں اس ٹیم کے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ذرا کر دیں. کوئی جلدی سوال سب کے لیے. کل جو اسٹیٹمنٹ وہاں سے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہیز بین ہیلڈ ان ابینس. ان ادر ورڈز انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے معطل کر دیا ہے، اس پہ عمل نہیں کریں گے. میں یہاں یہ آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے، جس کو جیسے ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو بروکر کیا تھا ورلڈ بینک نے، اور وہ معاہدہ کئی بیچ میں 2 جنگیں ہوئی ہیں لیکن وہ معاہدہ قائم رہا، اس پہ عمل بھی قائم رہا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاہدے میں نہ صرف یہ کہ معطلی ہو نہیں سکتی، لیٹ الون کہ کوئی کہے کہ یونیلیٹرلی معطل کر دے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو
چاہیے کہ اس معاہدے کو اگر ختم بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ دونوں ملکوں میں ٹریٹی ہوگی, اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ٹریٹی ہوگی, یونیلیٹرلی وہ بھی نہیں ہوگا. سو ایز فار ایز, اور یا اس کو کچھ چینج بھی کرنا ہو تو وہ ہوگا. تو جہاں تک اس اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے, جو ابھی تک ایک اسٹیٹمنٹ ہی ہے, اگر اس پہ کچھ بات آگے بڑھے گی تو پاکستان کے پاس اس ٹریٹی کے تحت تمام قانونی حقوق ہمیں حاصل ہیں, اور ہم جو اس ٹریٹی کے تحت جو فورم اویلیبل ہے, ہم اس پہ اپنا قانونی حق جو ہے اس کے حصول کے لیے ہم اس پہ رجوع کریں گے. اس کو اس میں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ کل جب ان کے ایکسٹرنل فارن سیکرٹری نے پبلک اسٹیٹمنٹ دی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارے ہائی کمشنر کمیشن سے جو چارج دی افیئر ہیں ان کو بلایا گیا اور ان کو ڈیمارچ کیا گیا. اس ڈیمارچ میں وہ ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے فیصلے کیے. انٹرسٹنگلی اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں, جسٹ فار انفارمیشن. میں تھوڑا سا صرف یہ ایڈ کروں گا کہ کل جو بھارت کی طرف سے رسپانس آیا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک چائلڈش اور امیچور رسپانس تھا کہ انہوں نے لیگلی نہ ڈاکیومنٹ پڑھا, نہ قانونی حیثیت پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. تو کل مجھے ہالو تھریٹس نظر آئے ہیں جس کو اردو میں گیدڑ بھپکیاں کہتے ہیں, اور پاکستان نے جو آج رسپانس ان گیدڑ بھپکیوں کا دیا ہے, جو ہالو تھریٹس تھے جن کی کوئی لیگل, پولیٹیکل, سوشل یا کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنل قسم کی بھی کوئی امپلیکیشن نہیں ہے, پاکستان نے جو آج رسپانس دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے, اٹ واز 2 notches ہائر. ہم نے 2 گنا بڑھ کے اس کا جواب دیا ہے. آپ اپنا جہاز گزارے نا ایئر اسپیس میں سے, ایئر اسپیس بند ہے آپ کے لیے, آپ کو جو کاسٹ پڑے گا ملینز آف ڈالرز کا, آپ کی ایئر لائن سفر کرے گی, آپ کی اکانومی سفر کرے گی. ٹریڈ کے حوالے سے جو ٹوٹل بندش ہے, ایون تھرو اینی تھرڈ اسٹیٹ, انڈیا سے ڈائریکٹ تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا, کسی اور ملک کے تھرو بھی انڈیا سے ٹریڈ مکمل طور پہ بند ہے. تو آپ کی اکانومی کو اب اس کی ہٹ پڑے گی, آپ کو یہ ہٹ لینا پڑے گی. آپ کی صرف باتیں تھیں اور آپ کا صرف ریٹرک تھا. اور میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا, ہمارے کچھ یہاں سے پاکستانی جرنلسٹ نے, میں ان کو بھی بطور انفارمیشن منسٹر خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جنہوں نے انڈین میڈیا پہ جا کے پاکستان کے کیس کو ایڈوکیٹ کیا, لاجیکلی کیا, ریزننگ کے ساتھ کیا, اور ان کے پاس صرف اونچی آواز ہے اور گدڑ بھپکیاں ہیں اور ایمٹی تھریٹس ہیں. اور میں یہ دیکھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات پوری دنیا کو پتہ ہے, انڈیا ٹیررزم کو یوز کرتا رہا ہے وکٹم بننے کے لیے. بھائی ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں ٹیررزم کے خلاف, آپ ایکسپوز ہو چکے, پوری دنیا جان چکی ہے کہ آپ ٹیررزم کو جو ہے وہ سپانسر کرتے ہیں پاکستان کے اندر. خواجہ صاحب نے کلبھوشن کی بات کی, ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس, لیگل ایویڈنس موجود ہے آپ کے خلاف کہ آپ سپانسر کرتے ہیں ٹیررزم کو, اور آج آپ ٹیررزم کو یوز کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے. تو ہم نے آپ کا جو حساب برابر کیا ہے سود سمیت آج تھرو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, وہ بھرپور طریقے سے کیا ہے. اور نریٹو کی وار دوبارہ جس طرح پلوامہ میں جیتے تھے, آج بھی پاکستان نے نریٹو کی وار میں بھی سبقت حاصل. نہ اس کی اجازت انٹرنیشنل لا میں ہے, نہ یہ نارمز ہیں انٹرنیشنل. اور دوسرا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے حکومت پاکستان کی طرف نیشنل, اور دوسرا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مقدس معاہدہ ہے, اور ہم آخری حد تک جائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس میں کسٹمری لا بھی ہمیں سپورٹ دیتا ہے, وینا کنونشن کے تحت بھی وہ نہیں اس کو چھوڑ سکتے, اور وہ معاہدہ بذات خود بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے. یہی ہمارا ریزالو ہے. سوال کوشچن آنسر شروع کرنے سے پہلے 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ فارن آفس انڈین ہائی کمیشن والوں کو کرے گا سمن, اور جو فیصلے ہوئے ہیں وہ آج ہی ان کو ڈیمارچ کے ذریعے وہ کنوے کر دیے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ سنڈے اور منڈے 27-28 کو بنگلہ دیش کا میرا آفیشیل وزٹ تھا, 19 اپریل کو ایک دن کا کابل کا وزٹ تھا, تو اس کو فیصلہ کیا ہے کہ اس کو کچھ ڈیلے کیا جائے تاکہ ہم پوری طرح تیار یہاں بیٹھے ہوں کہ اگر جو قسم کا زبانی ڈپلومیٹک جو بھی ہوگا ہم اس جو کل کی ڈیولپمنٹ ہے اس کا جواب دے سکیں. تو ابھی میری جو وزٹ ہے سنڈے اور منڈے کی, وہ ہم بنگلہ دیش کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو پوسٹ پون کرنے کے لیے کہ وہ اس کو نئی ڈیٹس ہم طے کریں گے. بہت شکریہ. منسٹر صاحب یہ بتائیے کہ کل جب انڈیا نے کل رات اناؤنسمنٹ کی ان ایکشنز کی, کیا اس سے پہلے پاکستان کو اس کے بارے میں
इंटीमेट किया गया, क्या कोई वजाहत मांगी गई, क्या कोई इत्तला पाकिस्तान को दी गई? दूसरा आपसे पूछना ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है दिल्ली में, उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है, और पूछना आपसे ये है कि क्या किसी दुनिया के मुल्क ने, इंडिया ने जो अब तक स्टेप लिए हैं, क्या इंडिया की सपोर्ट का ऐलान किया है या पाकिस्तान को उसके बारे में आगाह किया है? और वज़ीर दिफा साहब, ये आप बताना पसंद करेंगे कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कल पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है कल रात को, क्या ये बात दुरुस्त है? और दूसरा, इंडियन नेवल ने, इंडिया की नेवी ने पाकिस्तान के जो वाटर्स हैं उनके करीब अपनी एक्सरसाइज शुरू की हैं। मैं आपका उस पर कमेंट चाहता हूँ। थैंक यू। जी, जहाँ तक आपने मुझे सवाल किया है सिक्योरिटी विड्रॉल का, अगर उन्होंने की है तो रेसी देखिए ये टिट फॉर टैट है, इसमें कोई लिहाज नहीं है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कौम की तर्जमानी करते हुए अगर हम उतना जवाब जितना कम दिए मिनिमम है, तो इसलिए साले जाफर साहब ये तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें कि जो वो हमारे साथ करेंगे उनके साथ होगा। और दूसरा, मैंने गिनवा दिया कि हमने एक्स्ट्रा क्या आज फैसले किए हैं। तीसरा ये है कि जो आपने फरमाया कि क्या उनके इस कदम पे कोई है, उसके हवाले से तो कोई साइड नहीं ले रहा, क्योंकि जो सारी डिस्कशन है वो जो वाक़या हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन हेल्ड इलीगली ऑक्यूपाइड, उसके हवाले से सारी दुनिया ने बिल्कुल स्टेटमेंट दी हैं। वो हमारे बहुत ही करीबी दोस्तों ने भी दी हैं, चाइना ने भी दी है, तुर्की ने भी दी है, सब ने दी है, हमने भी दी है। वर्ड का जो है हमारी अपनी मर्जी है कि हम क्या चूज़ करें, क्योंकि ये हमने ये नहीं कहा, वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो या नए तजर्बात कर रहे हैं, या आइंदा मुस्तकबिल में हम कुछ करेंगे उसमें कर रहे हैं, या आइंदा मुस्तकबिल में हम कुछ करेंगे उसमें, वो हमारी दफाई जो सलाहियतें हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें हक़ बनता है और हम करते रहेंगे। ख़ुसूसन जब हिंदुस्तान जैसा दुश्मन नेक्स्ट डोर हो, जो ईस्टर्न बॉर्डर तो हमारा इनसिक्योर है ही वो रवायती तौर पे, लेकिन हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर भी उन्होंने BLA और TTP जैसे लोगों को मुसल्लह किया हुआ है और उनकी इमदाद कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे ये तजर्बात भी जारी रहेंगे और नई से नई जो इक्विपमेंट जो है वो भी हम जो है इंशाअल्लाह ताला हासिल भी करते रहेंगे और अपने वसाइल से उनको बनाते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए, अरब न्यूज़ से एक मिनट। थैंक यू वेरी मच सर। जी हाँ, वो नेवल एक्सरसाइज जी ये जो डिफेंस मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि देखिए रीजनल सिक्योरिटी और बैलेंस के लिए भी जो कुछ किया है, तारीख ने साबित किया है कि 28 मई को जब 1998 में नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए थे, तो दुनिया ने जो मगरबी मुमालिक थे हम पे पाबंदियाँ लगाई थी बड़ी सख्त किस्म की, लेकिन वक्त ने साबित किया कि 9/11 के बाद इस जो डिटरेंस था, अल्लाह के फजल करम से किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखें। यही हाल हमारे मिसाइल प्रोग्राम का है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बिल्कुल कैपेबिलिटी दी है। हम किसी भी जो खुदा न खास्ता एडवेंचर हो उसका दिफाई जो है प्रोसेस उसको बड़ी मीनिंगफुल तरीके से जवाब दे सकते हैं। जहाँ तक एक्सरसाइज का ताल्लुक है, हमारे वो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं पता ज़रूर करूँगा, फिर आई विल मेक दी प्रेस नो। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। साइमा शबीर फ्रॉम अरब न्यूज़। सर मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि एलामिया में ये कहा गया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की या इस किस्म की कोई हरकत भी हुई तो पाकिस्तान उसका फुल फोर्स के साथ जवाब देगा। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें। क्या पाकिस्तान अटैक कर सकता है इंडिया पे अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया गया या उसको डाइवर्ट किया गया? थैंक यू। देखिए, एक तो ये है कि हमने भाई इनका जवाब दे दूँ। एक तो ये है कि हमने कैटेगोरिक लिखा है, मैं अलामिया को मैंने रिपीट नहीं किया, को आपको कॉपीज पहुंच चुकी हैं पूरी प्रेस के साथ, हमने एडवांस उसको फौरी तौर पर रिलीज़ कर दिया। इट विल टेंटामाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर। देखिए 240 मिलियन लोगों पानी की जो ज़रूरत है वो आप नहीं रोक सकते, और वो अपर रैपेरियन है, हम लोअर रैपेरियन हैं, और ये गालबन एक वाहिद मुआहदा है। मुआहदे की डिस्कशन में जाए बगैर 60s